بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر وہ خبر آ گئی ہے جس کا پوری قوم کو انتظار تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ گیم کر گئے ہیں۔ آصف زرداری اور محسن نقوی وہ کس کا کیا پیغام لے کر ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے تحریک انصاف کو کیوں سرخ جھنڈی دکھائی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج بشرا بی بی اور علیمہ خان کی ایک جو ہے وہ لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، اور ساتھ ہی ایک اور پراپیگنڈا ہے اور وہ ہے آپریشن گولڈ سمتھ۔ یہ آخر کون کر رہا ہے اور کس طرح معاملات کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک تو آپریشن گولڈ سمتھ یہ نام دیا گیا ہے، اور اس ٹائٹل کے ساتھ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ ایک برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے کچھ عام رہنما ان سے ملے ہیں، اور یہ روٹین کے مطابق جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب ایک سب سے بڑی جماعت کا جو سربراہ ہے وہ قید کے اندر ہے، پھر پوری دنیا کے اندر اس کے چاہنے والے ہیں، برطانیہ کے اندر خاص طور پر ایک بڑا پی ٹی آئی کا وہاں پہ ایک ایسوسی ایشن ہے، اور ہائی لیول پر ان کی کوششیں ہیں۔ اقوام متحدہ اس پہ بات کر چکا ہے، ایوان نمائندگان امریکہ کا اس پہ بات کر چکا ہے، تو ہر طرف یہ بات تو ذکر ہو رہا ہے۔ اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو پریزیڈنٹ چانسلر کا الیکشن عمران خان لڑ رہے ہیں، اور اس پہ مضمون لکھے جا رہے ہیں کہ ایک سیاسی قیدی سے آکسفورڈ کے جو چانسلر تک کا جو سفر ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے آج بہت سارے جو ہے انہوں نے عمران خان کی سپورٹ کی ہے اس معاملے کے اندر۔ اب تکلیف تو ہے بھئی، نواز شریف، شہباز شریف یا کسی بھی ماجے گامے کو آپ تولیں گے تو عمران خان کے برابر تو نہیں ہے کوئی، ان کو بہر جانتا بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ان کی پہچان کیا ہے؟ منی لانڈرنگ، جعلی بینک اکاؤنٹس، تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ملاقات ہوئی تو اس کو آپریشن یہ گولڈ سمتھ ہے پیچھے، یہ سارا ایک مضمون جو ہے وہ وہی سے بظاہر دیا گیا ہے جہاں سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور ایک اس طرح کا چلایا جا رہا ہے۔ اور میں تو ایسے دوستوں پہ بھی حیران ہوں جو بڑے زبردست دوست تھے، لیکن انہوں نے بہرحال بیانیے اتنے تبدیل کیے کہ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ یہ بھئی چل کیا رہا ہے۔ تو ٹی وی چینلز پہ اور وہ آپریشن گولڈ سمتھ جو سوشل میڈیا پہ ایک بھرپور طریقے سے چلایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو ابھی ملی ہیں، ملاقات ہوئی ہے، اس کے پیچھے یہودی اور وہ سارا اور گولڈ سمتھ یہ بات ایک تو ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسرا پراپیگنڈا جو ہے وہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کی ایک لڑائی کروائے گی، اور لڑائی بڑی سمپل ہے، اور لڑائی یہ ہے کہ وہ ٹویٹ کیا تھا، اور بشرا بی بی اور عمران خان کے مابین عمران خان نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ زہر دلوائیں گے، یہ نہیں دینی، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ایک عجیب قسم کی بکواس جو ہے وہ یہ چلائی گئی ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے پراپیگنڈے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارا ایکسپوز ہو گیا۔ افسوس یہ ہے کہ یہ ویسے تو نارمل رہتا، لیکن یہ جو حکومت ہے ان کو اور کام کوئی نہیں ہے، یعنی کچے کے ڈاکو ان سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے، کرپشن لوٹ مار مچی ہوئی ہے، غریب کہیں پہ کوئی نوکری پہ لگے ہیں ان کو ساتھ نکالنا ہے، جو غریب کو کہیں سے ریلیف مل رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ ملکی معیشت اور ملکی سیاست، آئین، قانون، عدالت سب کو پامال کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے۔ یعنی اور یہ پریس کانفرنس کا موضوع ہے بھائی، یار کچے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، کتنی شرم کا مقام ہے، آپ اس پہ بات کریں، فوکس کریں، اور آپ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی کہ 23 جون 2023 کو عمران خان کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، یعنی رؤوف حسن اور علیمہ خان کی جو ہے وہ گروپ ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے، جیل کے اندر یہ ہوا وہ ہوا، زہر کی بات ہوئی تو یہ ایک بیانیہ بنایا گیا، یہ پراپیگنڈا ہے۔ یعنی اب یہ اس وقت عمران خان تھا جو ہے آزاد، یعنی نقل کے لیے عقل چاہیے، اور یہ ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں، پٹواری ذہن ہے، پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو پکڑے گئے ہیں کہ یہ جب کی بات کی جا رہی ہے کہ
کہ جو ہے وہ بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کرنے سے بعد نکلے، کیوں روئی، کپتان عمران اور بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات کا احوال سامنے آ گیا، دونوں کو قلعے میں ملنے کی اجازت نہیں تھی، جیلر ساتھ تھا، جیلر نے باتیں بتائی کہ عمران خان نے جیلر سے کہا مجھے پتہ ہے مجھے مارنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن اب یہ بات جو ہے یہ وہ کر رہے ہیں جیلر اور ان کے ساتھ نا، تو یہ اب اس طریقے سے گڈ مڈ معاملات کو کیا گیا۔ لیکن سب سے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی۔ کیسے؟ ایک تو جو ہے اس کی جو کوشش ہے، جیسے مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے پر ہاتھ ہولہ رکھیں، لچک دکھائیں، کوئی خطرناک بات نہ لکھیں، الیکشن کمیشن کی اور فائز عیسیٰ کی جان بخشی کر دیں تو پارلیمنٹ کوئی نیا قانون نہیں لائے گی، ورنہ پارلیمنٹ سادہ اکثریت سے جوڈیشل کمیشن کے قواعد کو قانون کی شکل دینے کی کوشش کرے گی۔ یہ انہوں نے بڑی باریک بات کی ہے، یعنی جو ہے وہ منصور علی شاہ۔ اچھا، قاضی صاحب جو ہے ان کے 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور جو منصور علی شاہ ہے نا، ایک چیز آپ کو بتاؤں، بڑے زبردست ہیں اس وقت، چونکہ قاضی اور ہم بھی تعریفوں کے پل ان کے باندھ رہے ہیں، چونکہ فیصلہ انہوں نے اچھا دیا ہے تو ہم تعریف کریں گے، لیکن یہ قاضی صاحب سے بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑے جانکاری رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے بڑے تجزیات ہیں۔ بہرحال اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ تو اب ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہونے جا رہی، کیوں کہ اس کا اب باضابطہ طور پر حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اگرچہ ان کی ویلیو نہیں ہوتی، وہ کسی وقت بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، لیکن یہ عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس انٹرویو کے اندر بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے، نہ ہی عدلیہ کے حوالے کوئی بھی ترمیم زیر غور ہے۔ اچھا، ایک بات کو سمجھیں، آئینی ترمیم تو نہیں ہو سکتی چونکہ اکثریت نہیں ہے، اور آئینی ترمیم کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ وہ دونوں ایوانوں سے علیحدہ علیحدہ پاس ہوگی، یعنی یہ نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ جو ہے وہ سینٹ اور اس کو ملا لیں اور ملا کے 2/3 کر کے تو اس کو بس پاس کروا لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ایک بل موو ہوتا ہے، وہ پہلے جو ہے ایک ایوان کے اندر انیشیٹ ہوگا، اس کے بعد دوسرے ایوان میں جائے گا، تو وہاں یہ اپروول کا ایک سسٹم ہے، تو 2/3 ان کے پاس ہے نہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کا آپ سمجھیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے، ان کو ساتھ ملا لیں، یعنی ان کو اغوا کر لیں۔ وہ اگر کوئی ان حالات میں اغوا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جان بوجھ کے اغوا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو لگتا یہ ہے، میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بظاہر مجھے یہ لگتا ہے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، اور نون لیگ جو ہے ان کے لیے قاضی صاحب اچھے ہیں، ذرا زیادہ اچھے ہیں، شاید اتنا منصور علی شاہ اتنے اچھے نہ ہو سکیں، تو وہ ان کی ایک پچھلے جو ہے وہ چلی ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے عطا تارڑ نے کہ عدلیہ سے متعلق ترامیم کے حوالے سے قیاس آرائیوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، آئینی ترمیم پہلے ایک ایوان میں آتی ہے، پھر دوسرے میں جاتی ہے، اور فی الحال ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ زیر غور نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں معمول کی کارروائی ہوگی، یہ بات کی گئی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی بطور آئندہ کے چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے پر جب ان سے سوال کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا وزارت قانون افواہوں پر نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتی، جب وزارت مناسب سمجھے گی تو حکومت کو تجویز کر دے گی۔ تو یعنی منصور علی شاہ آ رہے ہیں اور قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور قاضی صاحب کا سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن بہرحال بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلیں کہ مصداق جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ لہذا ایک تو یہ ہے، دوسرا ایسے لگ رہا ہے کہ بے شک یہ بات کی گئی دوسری طرف سے، کامران شہید کی طرف سے جو میسج دیا گیا کہ کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اعظم سواتی کی گفتگو سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا اور موٹیویٹ کیا گیا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اب 5 اغوا شدہ لوگ مغوی جن کو اغوا کر لیا گیا تھا ان کو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کر لیا گیا ہے، یعنی وہ گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، کوئی تحریک انصاف سے کسی طرح کا تعلق رکھنے والا، یہ بڑی عام چیز ہے۔ اور فواد چودھری نے بھی اس حوالے سے
جو بات کی ہے وہ وزنی ہے کہ آئندہ ہفتے کچھ اور اچھی اطلاعات آئیں گی. اور اب جو ہے میں جو ہے وہ آپ کو اور ایک بات کر دوں، اور وہ یہ کہ جو سلمان صفدر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان تھوڑے ہی دنوں میں باہر آنے والے ہیں. 27 اگست تک ضمانت منظور ہو جائے گی. اب یہ صرف چند دن کی بات ہے، ضمانت جو ہے وہ منظور ہو جائے گی. اب یہ معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں جی. اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ ساری مینجمنٹ کی جا رہی ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز ہے. اچھا دوسرا جو ہے وہ اب جس طرح انہوں نے خوشخبری دی ہے اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے، پی ٹی آئی کا وفد پیچھے لگا رہا ہے ادھر ادھر. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی بری بات نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ دشمن جو سیاسی مخالف ہے چلیں کہہ لیں اس کی طاقت کو کم کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کی تعداد کو کم کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ چلیں فضل الرحمان جو ہے وہ پہلے دشمن تھے سیاسی، تو اب وہ مخالف بھی نہیں ہے، لیکن ان کے جو ہے نا وہ جو ان کو پیغام دینے والے ہیں قاضی صاحب قاضی کہہ رہا ہوں یعنی وہ محسن نقوی، آپ کو علم ہے ان کو اکثر ملتے ہیں، اور محسن نقوی کن کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں آپ کو علم ہے. تو وہ بھی اپنے گیمیں درمیان کے اندر فضل الرحمان صاحب لگتا ہے کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اس معاملے کے اندر. اب اس کے اندر کیا ہوا ہے؟ فضل الرحمان جو ہے ان کا سیاسی قد کاٹ کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، انہوں نے گین کیا ہے. ایک ادھر سے ترلا کر رہا ہے، ایک ادھر سے کر رہا ہے. جو اپنے آپ بوٹی آتی ہو وہ کہتے ہیں آنے دیں. جیسے مخصوص نشستیں ان کو ملی فضول کے اندر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنے دیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں وہ پی ٹی آئی کے بجائے دوسروں کے ساتھ کھڑے تھے. اور اب جو ہے مضبوط اپوزیشن اتحاد نہ بنے، اس کے اندر فضل الرحمان نے بہت زبردست سہولت کاری کی ہے. آصف زرداری جا کے ملے ہیں، ملک پاکستان کا صدر ہے جیسا بھی ہے، اس نے جا کے ملاقات کی ہے، وہ چلا ہے جی معاملہ. اور اب جو ہے وہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا جی. اور اتحاد اب نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر اخوان زادہ ادھر پہنچے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فضل الرحمان کا جو باب ہے اس کو بند کرنا. پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے، کل جب فضل الرحمان الیکشن میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی میں اتنا برا تھا تو یہ میرے دروازے پہ کیوں آئے تھے، بار بار انہوں نے منت ترلے کیے پر میں نہیں مانا. تو وہ ایک جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ فضل الرحمان اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اب پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، آگے کوئی ترمیم اگر آتی بھی ہے تو اس کے لیے فضل الرحمان کو تیار کیا جا رہا ہے. مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ آتا ہے تو اس حوالے سے بھی ان کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے. تفصیلی فیصلہ دائر ابھی آنا ہے تو اس سے سب ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا پٹاری نکلتی ہے. چونکہ جسٹس منصور علی شاہ اس ہفتے جو ہے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ چیمبر ورک کریں گے. اب چیمبر ورک کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ تحریر کیا جائے گا، کچھ اتفاق کریں گے، اتفاق تو 8 کے 8 کریں گے، لیکن کچھ اس کے اندر اختلاف کر کے اضافی نوٹ لکھیں گے. ایک نقطے پہ اتفاق ہے ان کا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، باقی اطہر من اللہ صاحب کا علیحدہ نوٹ ہوگا، جسٹس منیب کا علیحدہ نوٹ ہوگا. تو رگڑے پہ رگڑا لگے گا. چونکہ انہوں نے جو کارتوس نکالنا تھا اختلافی وہ تو 2 جج نکال چکے ہیں اور وہ دبڑ دوس ہو گیا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.